حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال تک رومن امپائرز فلسطین میں کرسچنز پر بہت زیادہ ظلم کرتے رہے۔ اس دور میں شہنشاہوں کو خدا مانا جاتا تھا اور بت پرستی عام تھی۔ اصحاب الکہف کا واقعہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال کے بعد پیش آیا، جس میں بادشاہ کے 6 درباری جو یکتا پرست ہو چکے تھے اپنی جان بچانے کے لیے قید سے فرار ہوتے ہوئے غار کی طرف بڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ان کے لیے محفوظ ترین جگہ غار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں کہ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو چکے ہو تو اب تم غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ اس کی مکمل ڈیٹیل میں اصحاب الکہف کے پارٹ 1 میں بتا چکی ہوں۔ ان 6 لوگوں کے چلے جانے کے بعد چرواہا بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے سوچنے لگا کہ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ صالحین لوگوں میں شامل ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور وہ بھی نیک لوگوں کے پیچھے چل دیا، لیکن چرواہے کا کتا اس کو کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ چرواہا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس طرح وہ پہاڑوں کے ذریعے غار کی طرف بڑھتے ہوئے ان 6 درباریوں کے ساتھ جا ملا اور بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کے ساتھ آیا ہوں۔ پیچھے دیکھا تو کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ چرواہے نے جب کتے کو دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا، لیکن میکسلمینا کے کہنے پر انہوں نے کتے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ یوں 7 لوگ اور ایک کتا پہاڑوں کے ذریعے غار تک پہنچ گئے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان 7 لوگوں کو ظالم حکمران سے محفوظ رکھنے کے لیے غار میں پناہ دی۔ غار میں پہنچنے کے بعد ان کو بہت سکون محسوس ہوا۔ جو کھانے کا سامان ان کے پاس میسر تھا انہوں نے کھایا، اور اس کے بعد نیند کا ایسا غلبہ آیا کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے۔ ان پر ایسی غشی طاری ہوئی کہ چاہ کر بھی جاگنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب گہری نیند سو گئے۔ چرواہے کا کتا بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ سو گیا، اور یوں سب گہری نیند چلے گئے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ دوسری طرف جب دقیانوس کو پتہ چلا کہ یہ 6 درباری قید سے فرار ہو گئے ہیں تو اس کو بہت غصہ آیا۔ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جو ان 6 درباریوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ دوستو، انعام کے لالچ میں آ کر اس شخص نے جس نے ان 6 لوگوں کو پہاڑ کے ذریعے غار میں جاتے دیکھا تھا بادشاہ کو سارا ماجرا بتا دیا، اور یوں بادشاہ کے درباری غار تک جا پہنچے۔ غار کے قریب پہنچنے کے بعد ایک سپاہی نے غار کے اندر آوازیں دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آنے پر سپاہی غار کے اندر داخل ہو گیا، لیکن ڈر کر اور دہشت کھا کر بھاگ نکلا۔ دقیانوس نے جب اس غار میں جانے کی کوشش کی تو وہ بہت خوف کھا کے الٹے پاؤں بھاگ نکلا۔ جیسا کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جانگ کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رغب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ کچھ بن نہ پایا تو دقیانوس نے اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ اس غار کے منہ کو اینٹوں کے ساتھ بند کر دیں کہ وہ غار کے اندر ہی دم توڑ دیں، اور غار کے باہر ایک تحتی لگا دیں جن پر ان کے نام اور تمام واقعات درج کر دیا جائے۔
اس کے علاوہ 3 مہینے کے لیے دقیانوس نے غار کے باہر پہرے دار بٹھا دیے تاکہ کوئی بھی مکسلمینہ اور باقی 5 درباریوں کو رہا نہ کروا سکے۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد مکسلمینہ اور اس کے باقی 6 ساتھیوں کے دوستوں اور فیملی نے ان کو دفنانے کی غرض سے غار کی طرف رخ کیا تاکہ ان سب کو دفنایا جا سکے، لیکن وہ بھی غار تک پہنچنے کے بعد دہشت کھا کر الٹے پاؤں بھاگ نکلے۔ اس واقعے کے بعد کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ غار کی طرف جاتے، اور یوں 300 سال کا عرصہ گزر گیا اور آہستہ آہستہ رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اب علماء اور پادری سرعام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن کچھ شر پسندوں نے یہ بات لوگوں کے دل میں ڈال دی کہ مردے کیسا زندہ ہو سکتے ہیں؟ موت کے بعد جب انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، تو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ مردے زندہ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی پروف چاہیے تھا، اور اس کے لیے بادشاہ بہت پریشان تھا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے، اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لیں کہ شہر کا کون سا کھانا پکیزہ ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ مکسلمینہ چاندی کا سکہ لے کے بازار کی طرف آیا تاکہ کھانے پینے کے لیے کچھ لیا جا سکے۔ مکسلمینہ سب کچھ بدلا ہوا دیکھ کر بہت حیران تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسے وہاں بہت سے چرچ دکھائی دیے جو کہ پہلے موجود نہ تھے۔ حیرانی پریشانی کے عالم میں اس نے بریڈ لیے اور بدلے میں وہ چاندی کا سکہ دکاندار کو تھما دیا۔ دکاندار چاندی کا سکہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور اس نے سمجھا شاید کہ اس بندے کے ہاتھ میں کچھ سونا لگا ہے۔ یوں اس نے شور مچایا اور مکسلمینہ کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ بڑا نرم دل اور نیک تھا، اس نے مکسلمینہ کو کہا کہ تم خود سارا واقعہ بتا دو کہ تم نے یہ خزانہ کہاں سے لیا ہے۔ مکسلمینہ بہت حیران پریشان تھا اور کہنے لگا، ابھی کل ہی ہم دقیانوس اور اس کے سپاہیوں سے جان چھڑا کر غار میں پناہ لی۔ آج واپس آیا ہوں تو سب کچھ چینج ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا، خدا کے لیے مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ دقیانوس کا نام سنتے ہی بادشاہ کو محسوس ہوا کہ یہ آج سے 300 سال پہلے یہاں ایک حکمران تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور یہ سکہ بھی 300 سال پرانا ہے۔ آخر یہ سب کیا معاملہ ہے؟ مکسلمینہ نے جب اپنا نام بتایا تو بادشاہ بہت حیران پریشان ہوا، اور اسے سمجھ آ گئی کہ آج سے 300 سال پہلے ایک حکمران جس کا نام دقیانوس تھا، اس کا ایک وزیر خزانہ مکسلمینہ تھا۔ چونکہ وہ مکسلمینہ کے ساتھ اس کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ کوئی ثبوت حاصل کر سکیں۔ مکسلمینہ جب اپنے گھر کے پاس پہنچا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ مکسلمینہ جب گھر پہنچے تو ان کی ملاقات ایوس سے ہوئی، جو کہ 15ویں نسل سے مکسلمینہ کے پوتے تھے، اور ان کی آگے پوتی میری سے، جو کہ ہو بہو مکسلمینہ کی بیوی جیسی تھی۔ سب حیران پریشان تھے کہ یہ کون انسان ہے جس کی شکل بالکل مکسلمینہ کی طرح ہے، کیونکہ حال میں پہلے ہی مکسلمینہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ کہنے پر مکسلمینہ نے ان کو سارا واقعہ سنا دیا اور ثبوت کے طور پر گھر میں رکھی ہوئی چیزوں اور خفیہ دروازے کا بھی بتایا۔ جو سب بہت حیران پریشان تھے، اور مکسلمینہ کو بھی پتہ چل گیا کہ میں 300 سال بعد دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ اب مکسلمینہ جلد از جلد اپنے دوستوں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ان سے سارا واقعہ بیان کر سکے۔ دوسری طرف بادشاہ بھی بہت خوش تھا، کیونکہ اس کو ثبوت مل گیا تھا جس کے ذریعے وہ دوسروں کو بتا سکتا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی دوبارہ مل سکتی ہے، اور اس طرح ان کے مذہب کو اور تقویت ملے گی۔ بادشاہ نے شہر میں اعلان کر دیا کہ غار میں موجود 7 لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ صبح صبح ہمارے ساتھ غار کی طرف آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہونے سے پہلے ہی غار کے پاس ہجوم پڑ گیا۔ مکسلمینہ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور ان کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سب بہت حیران اور پریشان تھے۔ صبح کے وقت بہت سے لوگ ادھر پہنچے اور انہوں نے
मुसलमीना और बाकी साथियों की जियारत की और उनसे तरह तरह के सवाल पूछे गए। यहाँ बादशाह ने मुसलमीना और उनके साथियों को अवाम के लिए कुछ नसीहतें करने के लिए कहा। में से एक कहने वाले ने कहा कि 300 साल में न जाने कैसे कैसे इनकलाब आए, कितने बादशाह अपने चश्मों कदमों जाहो जलाल के बावजूद हक को मिटाने की लाख कोशिशें की, लेकिन हक का गलबा हुआ और बातिल जिल्लो रुस्वा हो गया। इसीलिए कि बातिल की बुनियादें बहुत कमजोर होती हैं, तौहीद को शिरक की हर आंख से बचाए रखना हमारा अव्वल फर्ज है। मजीद ये कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है और हम सबको अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। खुश नसीब हैं वो लोग जो इस दिन हक के पैरोकार समझे जाएंगे। यूं हर तरफ इसहाबे कहफ का चर्चा था। बादशाह इन 7 लोगों को कीमती लिबास से आरास्ता करना चाहता था। इस पर मुसलमीना ने कहा कि हम सबको कुछ टाइम के लिए तन्हाई में छोड़ दें, हम आपस में कुछ बातें करना चाहते हैं। उन 7 लोगों की रिक्वेस्ट पर तमाम लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे और मुसलमीना का पोता गार के बाहर मुसलमीना का इंतजार करने लगा। जब वो गार में एक दूसरे से दोबारा मिले तो वो बहुत ज्यादा रो रहे थे और उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि हमारी हकीकत क्या है कि परवरदिगार ने हमारी छोटी सी आरज़ू को पूरा करने के लिए मौज़ा कर दिखाया। हम इतनी अनायात के काबिल नहीं थे। तेरे अल्लाह, जब हमने तेरी मेहरबानियों को महसूस नहीं भी किया था तो तेरे ऐसे आशिक थे कि अपने घर बार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। खुदा, अब तो हमारे पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं जिसे हम दिल लगा सकें। ये दुनिया हमें सिर्फ अपने मकसद और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करेगी। ये दुनिया हमारे लिए कैदखाना है। ए खुदा, हमारी इस आरजू के सिवा कोई आरजू नहीं कि तू हमें इस कैदखाने से रहा कर दे। उन 7 स्लीपर की रूहें हमेशा के लिए परवाज कर गईं। मुसलमीना का पोता जब गार की तरफ आया तो तमाम सहाबे कैफ दोबारा मर चुके थे और वो बहुत रंजीदा हुआ। उसने बादशाह को बुलाया और सारे बहुत परेशान हैरान थे। उन्होंने उस गार को देखा जो पहले दहशत ज़दा थी, कोई उधर आ नहीं सकता था और अब उसका नज़ारा ही डिफरेंट था। दोस्तों, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ है। बस हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए और नीयत अच्छी होनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला मुआजिज़ात करते देर नहीं करता।